ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ کمل. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروڈیوسر کامران طارق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے, اور تعلیم یقیناً کسی بھی ملک کا مستقبل سنوارنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کیا کرتی ہے, اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مراحل ہیں. آج ہم بات کریں گے فاصلاتی تعلیم کے حوالے سے یا غیر رسمی تعلیم کے حوالے سے. اس کا آغاز جو کیا گیا وہ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا کہ وہ لوگ جو تعلیمی اداروں میں ریگولر بیسس پر جا کر کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے وہ تعلیم حاصل کر سکیں, اب جو زندگی کے دیگر معاملات ہیں ان کو بھی لے کر چل سکیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو فاصلاتی نظام تعلیم کو لے کر بہت احسن انداز میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ جو طریقہ کار ہے داخلہ لینے کا یعنی ایڈمیشنز کا, وہ طریقہ کار کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, کس طریقے سے ایک اسٹرکچرل باڈی جو ہے ایڈمیشنز کے حوالے سے اس یونیورسٹی کی وہ کام کرتی ہے. پھر یہاں پر جو میرٹس ہیں داخلہ لینے کے لیے یعنی ایڈمیشن کے لیے آپ کا میرٹ کیا ہونا چاہیے, معیار کیا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ضرورت کن چیزوں کی ہے, طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے یہ یونیورسٹی آپ کو سہولت فراہم کرتی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے سوال ہیں جو عموماً فاصلاتی نظام تعلیم کو لے کر ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں. ان تمام تر سوالات کے جوابات آج ہم اپنے سامعین تک پہنچائیں گے, اور اس کے لیے اسٹوڈیوز میں ہم نے اپنے مہمان کو بھی مدعو کیا ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں سید ضیاء الحسنین صاحب, آپ ڈائریکٹر ایڈمیشنز ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام رابطہ کے لیے ہمیں وقت دیا اور تشریف لائے. سر فاصلاتی نظام تعلیم ایک ایسا نظام تعلیم کہ جو آسانی پیدا کرنے کے لیے یقیناً انٹروڈیوس کروایا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو تعلیمی اداروں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے کسی پرابلم کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہم اوور آل فاصلاتی نظام تعلیم کے حوالے سے اپنے سامعین کو تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دیں کہ یہ ہے کیا, کیوں شروع کیا گیا. جی, سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اوپن یونیورسٹی کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں قائم ہوئی ایک ایکٹ کے تحت, اور جب یہ بنی اس وقت اس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا. اس کے بعد پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنا, اور الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں ایک یونیورسٹیز کا نیٹ ورک ہے جس کو میگا یونیورسٹیز کہا جاتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے, تو وہ میگا یونیورسٹی کے نیٹ ورک کے تحت کہلاتی ہیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جو فاصلاتی نظام تعلیم میں کام کر رہی ہے. جو آپ کا سوال کہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے کیا, اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیس ٹو فیس فزیکلی کہیں نہیں آ رہے, اور وہ گھر بیٹھے یا کہیں اپنے جاب کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں. تو ڈسٹینس لرننگ بھی ہم اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں, اوپن ڈسٹینس لرننگ بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں سہولت یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ریگولر کسی ادارے میں کسی جگہ پہ جا کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر بیٹھے ہی استفادہ حاصل کر سکتا ہے, اور وہ جو بھی جس لیول کی بھی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہم سید حسنین صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے لیے اس یونیورسٹی کا کردار تو بلا شبہ ہمارے سامنے ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے یقیناً ہر ادارے کا کہ آپ نے اگر وہاں پر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے ایک سرٹن پروسیجر ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے وہاں پر داخلہ لینا ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ کرائٹیریا کیا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بنیادی طور پر اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے ریگولر کلاسز نہیں لے سکتا اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کسی ایک سرٹن سبجیکٹ کے اندر ڈگری لینا چاہتا ہے, داخلہ کس طریقے سے لے گا, کس طریقے سے اپروچ کرے گا؟ جی بالکل, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میٹرکس لے کے پی ایچ ڈی تک کے پروگرامز آفر کر رہی ہے, اور ہر لیول پہ جو داخلے کا کرائٹیریا ہے وہ مختلف ہے. صحیح. پہلے ہم انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. میٹرک اور ایف اے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 سالہ گریجویشن ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق, تو اب اس کی جگہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. تو ایسے پروگرامز کے لیے ایک فکس کرائٹیریا ہے کہ بلٹ سے اگر میٹرک میں داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے صرف پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. اور کم از کم عمر اس کی 13 سال ہونی چاہیے, تو وہ میٹرک میں داخلہ لے سکتا ہے. ایف اے میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے. بالکل. اور ایسوسیٹ ڈگری جو بی اے کہلاتی تھی اس میں داخلے کے لیے ایف اے میں 45% مارکس ہونے چاہیے. پہلے یہ شرط نہیں تھی کہ اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایف اے پاس ہو تو بی اے میں داخل ہو جاتا تھا, ڈویژن کوئی بھی ہو, لیکن ابھی تھوڑا سا چونکہ ایچ ای سی نے پالیسی چینج کی اور بی ایس پروگرامز 4 سالہ لانچ کیے, اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ڈگریز لانچ کی, تو اس میں ایک شرط رکھ دی کہ انٹرمیڈیٹ میں ان کو کم از کم 45% مارکس ہونے چاہیے. اس کے بعد ہمارے ہائر لیول آ جاتے ہیں جو بی ایس پروگرامز ہیں 4 سالہ. صحیح.
ان سب میں ہمارے جو انٹری کا کرائٹیریا ہے داخلے کا وہ بھی یہی ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں اس کے 45% مارکس ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے. صحیح. اب ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو چند ایک جو فیس ٹو فیس بھی آفر کیے جا رہے ہیں, وہ خاص طور پہ سائنس کے پروگرامز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے پروگرامز اس میں لیب ورک ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا دور بیٹھے نہیں کیا جا سکتا اس کو. تو اس کے لیے جو ہماری کلاسز ہیں وہ صرف مین کیمپس پہ اسلام آباد میں ہی ہوتی ہیں, جس میں فزکس, کیمسٹری, بایو وغیرہ اور جتنے بھی کمپیوٹر سائنس کے پروگرامز ہیں. تو ان کے لیے بھی کرائٹیریا وہی ہے, ایٹ لیسٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ میں یا پھر سی میں 45% مارکس ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے پھر میرٹ بنتا ہے کہ اس میں لمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں, تو جتنے بھی اپلیکینٹس ہوتے ہیں, اگر 100 اس کی سیٹیں ہیں ہمارے پاس تو 200 اپلیکینٹس ہیں, تو جو ٹاپ 100 ہیں وہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے. بالکل صحیح. ماسٹر ڈگری پروگرام جو 2 سالہ ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے, لیکن HEC نے پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جون 2022 تک تمام یونیورسٹیز کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرامز میں داخلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک روڈ میپ چینج ہو رہا ہے. 2 سالہ ڈگریز جو تھی BA کی بھی اور MA کی بھی, وہ ختم کر کے 4 سالہ BS پروگرامز انٹروڈیوس کرایا گیا. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے گریجویشن کیا ہوا تھا اور وہ ابھی MA میں داخلہ نہیں لے سکے تھے, تو اس کو ایک اسپیشل چانس HEC نے دیا ہے. تو اس کے حوالے سے ان کے جو ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے وہ وہی ہے کہ وہ 45% ان کی گریجویشن میں ہونے چاہیے. اور وہ جو 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرامز ہیں وہ فیس ٹو فیس پروگرامز میں بھی ہم آفر کر رہے ہیں, سائنسز کے لیے بھی اور سوشل سائنسز کے لیے بھی. اس کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں ہمارے MPhil اور PhD پروگرامز. یہ کمپلیٹلی میرٹ بیسڈ پروگرامز ہیں. اس میں MPhil میں ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ریلیونٹ ڈسپلن میں اس کو ماسٹر ڈگری ہونا چاہیے اور ایٹ لیسٹ اس کے پاس 45% مارکس ہونے چاہیے. اور پھر اس کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو ہوگا. پھر جتنی لمیٹڈ سیٹس ہوں گی اس کے لیے وہ سلیکٹ کیے جائیں گے. اور PhD میں بھی, PhD میں یہ ہے کہ MPhil فرسٹ ایونٹ کے ساتھ ہو تب وہ اپلائی کر سکتا ہے, اور پھر اس میں بہت ہی لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اور اس کو پھر انٹرویو اور ٹیسٹ کے ذریعے. صحیح, انٹرویو اور ٹیسٹ کے ذریعے سے. اچھا, جب ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہو گیا اس کے بعد جو کورس کی اسٹڈیز ہے اس کے آغاز کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں گے ہمارے سامعین کو کہ آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے, اب آپ اس یونیورسٹی کے طالب علموں میں شمار ہو رہے ہیں. اب جو آپ کا سیمسٹر وائز اسٹڈیز کا آغاز ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ سیمسٹر وائز جو آپ کی ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا, اگر میں چاہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. جی, یہ بہت ہی اچھا سوال کیا, کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ فاصلاتی نظام تعلیم چلتا کیسے ہے, اسٹوڈنٹس پڑھتے کیسے ہیں, گھر بیٹھے یہ کیسے پڑھ لیں گے. مختصراً میں کوشش کروں گا کم وقت میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بیان کر سکوں. میٹرک, FA اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز, اس میں جو بیسک 2 کمپوننٹس ہیں, ایک کنٹینیوس اسسمنٹ ہے اور ایک ہمارا فائنل ایگزام ہے. جو اسٹوڈنٹس کا داخلہ ہوتا ہے تو ہم میٹرک, FA, ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں سے پرنٹڈ بکس ڈاک کے ذریعے ان کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں. جو ان کو کتابیں ملتی ہیں, ساتھ ہی ہم ان کے لیے ٹیوٹرز مقرر کر دیتے ہیں جو ٹیوٹرز ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشچنیئر بھیج دیتے ہیں جو انہی بکس میں سے ہی ہوتا ہے, اور ان اسٹوڈنٹس نے اس بکس کو پڑھ کر وہ کوشچنیئر جس کو ہم اسائنمنٹ کہتے ہیں وہ حل کرنا ہوتا ہے, اور وہ حل کر کے اپنے ٹیوٹرز کو ڈاک کے ذریعے پوسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیوٹرز اس کو ایویلویٹ کر کے ان کے مارکس لگا کے اور اسٹوڈنٹ کو وہ واپس بھیج دیتے ہیں. صحیح. کچھ کورسز ہیں جن کی 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں, کچھ کی 4 اسائنمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ اسٹڈی پیریڈ ہمارا 4 مہینے کا ہوتا ہے. صحیح. اس 4 مہینے کے دوران ان اسٹوڈنٹس نے 2 یا 4 اسائنمنٹس بنا کے ٹیوٹر کو بھیجنی ہے, ٹیوٹر نے ایویلویٹ کر کے ان کو واپس کرنی ہے. اس دوران اگر اسٹوڈنٹ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھنا ہے, بکس پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی, ٹیوٹر کے ساتھ بات کرنی ہے, اس کو جا کے ملنا ہے, تو ہماری ٹیوٹوریل میٹنگس بھی ہوتی ہیں. اسٹڈی سینٹرز ہمارے اسکول کالجز جو گورنمنٹ کے ہیں وہاں پہ ہم مقرر کرتے ہیں, اور ایک شیڈیول بھی ہم بکس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ کا یہ کورس ہے, اس کورس کی 8 یا 9 میٹنگز ہوں گی, اس کو ہم ٹیوٹوریل میٹنگز کہتے ہیں. وہ ریگولر کلاسز نہیں ہوتی, ٹیوٹوریل میٹنگز کہلاتی ہیں. کمپلسری نہیں ہے, اسٹوڈنٹ اگر چاہتا ہے, آپشنل ہے, اس کو چاہیے ضرورت گائیڈنس کی, تو وہ شیڈول کے مطابق ٹیوٹر باؤنڈ ہوتا ہے, وہ اپنے اسٹڈی سینٹر کے اوپر شیڈول کے مطابق موجود ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کو اگر ریکوائرمنٹ ہے, اگر ایک گروپ میں ایک ٹیوٹر کے پاس لیٹ سے 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے 5 یا 10 اسٹوڈنٹس کسی میٹنگ میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے آ کے وہ اسٹوڈنٹ گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہے اسٹڈی پیریڈ کے دوران,
اس کو وہ اسٹوڈنٹ سیکھ بھی رہا ہے, کتاب بھی پڑھ رہا ہے, اپنی لرننگ بھی کر رہا ہے, ٹیوٹر سے بھی گائیڈنس لے رہا ہے, ساتھ ساتھ اسائنمنٹس بھی حل کر رہا ہے, اور اسائنمنٹس ایویلیویٹ کر کے ٹیوٹر اس کو واپس بھی بھیج رہا ہے. تو یہ سارے پروسیس کو ہم کنٹینیوس اسسمنٹ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے پڑھا سیکھا اور اس کی اسسمنٹ ہوئی, اور اس جو کنٹینیوس اسسمنٹ ہے اس کی باقاعدہ ویٹیج ہے, جو فائنل اس کو گریڈس ملیں گے اس میں 30% اس کی ویٹیج ہے کنٹینیوس اسسمنٹ کی. اس کے بعد فائنل اسٹیپ آ جاتا ہے فائنل ایگزام کا. جب یہ سارا اس نے کورس پڑھ لیا, اسائنمنٹس حل کر لی, تو 4 مہینے کے بعد اسٹڈی پیریڈ جو ہی کمپلیٹ ہوا تو فائنل ایگزام کا ایک شیڈول اس کو مل گیا. اگر اس نے 2 کورس لیے ہوئے ہیں یا 3 کورس لیے ہوئے ہیں تو اس کو ڈیٹ شیٹ مل جائے گی, اور ایگزام سینٹر وہی ہمارے گورنمنٹ کے ہی اسکول کالجز ہوتے ہیں, اور اس گھر کے قریب ترین تحصیل بیس پہ ہم بناتے ہیں. جس تحصیل میں وہ رہ رہے ہیں, کہیں گاؤں کے قریب میں ہے ان کی تحصیل میں ان کو جانا پڑے گا, تو اس تحصیل میں جو اسکول ان کا اسٹڈی ایگزام سینٹر بنا ہوا ہے تو وہ وہاں جا کے بالکل ریگولر سسٹم کی طرح جس طرح فیس ٹو فیس ایگزام ہوتے ہیں اسی طرح وہ ایک پیپر ایک کورس کا وہ دے گا, اور اس پیپر کے جو ویٹیج ہے اس ایگزام کے جو فائنل ایگزام کی ویٹیج ہے وہ 70% ہے. تو وہ اس نے دونوں علیحدہ سے پاس کر کے تو ایسے ہول جو اس کی پھر جو گریڈ بنے گا 30% اسائنمنٹس کی ویٹیج 70% فائنل ایگزام کی ویٹیج, تو پھر اس کا فائنل گریڈ بن جائے گا, تو اس کورس کو پاس کر لے گا. تو یہ کار تو ہے میٹرک, ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری تک. تو جو ہمارے 4 سالہ BS پروگرامز ہیں, اور ایک میں بہت امپورٹنٹ پروگرام مس کر گیا, جو ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں, علامہ اقبال یونیورسٹی کی پہچان بھی ہیں, اور ہمارے اگر آپ کسی اسکولوں میں خاص طور پہ جائیں گے تو آپ کو 80-90% ٹیچرز ایسے ملیں گے جو علامہ اقبال یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں, جنہوں نے وہاں سے ٹیچر ٹریننگ لی ہے اور اب وہ پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے BEd پروگرامز بھی اسی کے ساتھ ساتھ آفر ہو رہے ہوتے ہیں. تو پہلے PTC CT ہوا کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا, وہ اب BEd ہے, اور BEd بھی ڈفرینٹ موڈز ڈفرینٹ ڈیوریشن کا ہے. اگر FA کے بعد آپ BEd جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے 4 سالہ ہوگا. اگر آپ گریجویشن کی ہوئی ہے 14 ایئرز ایجوکیشن آپ کے پاس ہے اور BEd آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ 2.5 سالہ پروگرام BEd کا ہوگا. اگر آپ نے آلریڈی ماسٹر ڈگری کیا ہوا ہے 16 ایئرز ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, چاہے وہ BS 4 سالہ لیا ہوا ہے یا پھر 2 سال کی ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے, تو پھر آپ کے لیے 1.5 سالہ BEd پروگرامز ہیں. اب یہ BEd پروگرامز ہیں, BS پروگرامز ہیں, یا پرانے ہمارے ماسٹر ڈگری پروگرام 2 سالہ ہوا کرتے تھے. ان میں اسائنمنٹس اور فائنل ایگزام کے ساتھ ایک اور کمپوننٹ ایڈ ہوتا ہے, وہ ہے ورک شاپس کا. وہ کمپلسری کمپوننٹ ہے. وہ اسٹڈی پیریڈ کے دوران ہی ابھی ہم نے کرونا پیریڈ میں یہ سٹارٹ کیا کہ اسٹوڈنٹس چونکہ اس ورک شاپ کے لیے فزیکلی بلایا جاتا تھا اسٹڈی سینٹر پہ آ کے وہ اس کو اٹینڈ کرتے تھے, تو کرونا کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بھی علامہ اقبال یونیورسٹی کو ہی افتخار حاصل ہوا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود تھا, جس وجہ سے ہمیں اس وقت پریشانی نہیں ہوئی کہ اسٹوڈنٹ اب گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اسائنمنٹ ورک شاپس کے لیے نہیں آ پا رہے. ہم نے آن لائن سسٹم ان کو پرووائڈ کر دیا, اور گھر بیٹھے ہی انہوں نے ورک شاپس اٹینڈ کرنا شروع کر دی. پہلے سیمسٹر میں تھوڑی سی مشکلات بھی آئیں کہ اتنی بڑی تعداد میں انفراسٹرکچر نہیں کر پا رہا تھا, لیکن ابھی جو ہمارے اس وقت چل رہا ہے تو اسٹوڈنٹس کو آسانی ہوئی. تو یہ ورک شاپس کا جو کمپوننٹ ہے وہ کمپلسری ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہر کورس کی 6 گھنٹے کی ایک ورک شاپس ہوتی ہے آن لائن. تو ان اسٹوڈنٹس نے وہ کمپلسری اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے, اور اسی کے دوران ایک کوئز بھی ان کو دیا جائے گا جس میں وہ جو لیکچر سن رہے ہیں وہ ان کی اسسمنٹ بھی ہوگی, کہ اس کی تھوڑی سی ویٹیج بھی ہے سم مارکس کی, کہ وہ پچھلے سیمسٹرز میں یہ نہیں تھا, یہ اسی سیمسٹر سے ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کوئز کا سسٹم جو ہے, تاکہ وہ اسٹوڈنٹ اٹینٹیو ہو کے اس کو سمجھے پڑھے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کی اسسمنٹ بھی کر سکیں اس نے کیا سمجھا ہے. تو یہ 3 کمپوننٹس ہوں گے پھر BEd BS اور ماسٹر لیول پروگرامس کے, جس میں اسائنمنٹس بھی ہوں گی, اس کے ساتھ ساتھ ورک شاپس بھی ہوں گی, اور ساتھ پھر فائنل ایگزام ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, اسائنمنٹس کا آپ نے تذکرہ کیا. اسائنمنٹس اور جو اسسمنٹ ایگزامز ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر دونوں میں سے کوئی اسٹوڈنٹ پاس کر لیتا ہے اور ایک میں اس کے مارکس کم ہیں, وہ اس کو کلیئر نہیں کر پاتا, تو کیا وہ نیکسٹ سیمسٹر میں وہ سبجیکٹ ریپیٹ کر سکتا ہے, اور پھر کیا اس کو دونوں چیزیں دوبارہ سے, مطلب اس کو اسائنمنٹ بھی دوبارہ سے دینی ہوگی, ایگزام بھی؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ بھائی پیپر تو ہم نے پاس کر لیا, اسائنمنٹ کسی وجہ سے نہیں بھیج سکے, یا اسائنمنٹ میں کلیئر نہیں ہو سکے, یا اسائنمنٹس آپ نے بھیج دیں پیپر کسی وجہ سے کلیئر نہیں ہو پایا, تو کیا کریں گے؟ اب یہ کنفیوژن جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے اس کو میں چاہوں گی کہ دور کریں. جی بالکل, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور آج کل اس کی کنفیوژن کچھ زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ایک سسٹم چینج بھی کیا. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک وضاحت بھی ہو جائے گی, اچھی بات ہے. پہلے سسٹم یہ ہوا کرتا تھا کہ اسائنمنٹس جمع کرانی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ اس کو پاس کرنا ہے, اور اس کی 30% ویٹیج ہے. صحیح.
اور پھر فائنل ایگزام بھی دینا ہے, اس کو بھی پاس کرنا ہے, اس کی 70% ویٹیج ہے, اور پاسنگ مارکس پھر علیحدہ علیحدہ. میٹرک ایف اے میں پاسنگ مارکس 40% ہیں, اور ایسوسیٹ ڈگری اور BS پروگرامس میں اور باقی اپر لیول جتنے بھی ہیں B.Ed میں اس میں 50% پاسنگ مارکس ہیں. تو ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ اسائنمنٹس اگر پاس نہیں ہیں اور فائنل ایگزام میں چاہے وہ 90 نمبر بھی لے لیتا ہے اور اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ لیٹ سے 60-70 بن رہے ہیں, لیکن اسائنمنٹس فیل ہونے کی وجہ سے وہ اس کا جو جب ریزلٹ کمپائل کیا جائے گا تو اس کو فیل ڈکلیئر کیا جائے گا, کیونکہ اسائنمنٹس کو پاس کرنا ضروری ہے کورس کو کوالیفائی کرنے کے لیے. تو یہی اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ جی ہمارے تو فائنل ایگزام میں 90 مارکس ہیں, پھر بھی رزلٹ میں فیل لکھا ہوا ہے, کیونکہ اسائنمنٹس میں ان کے پاسنگ مارکس نہیں تھے. صحیح. ابھی ہم نے اچھا اس صورت میں ہوتا کیا تھا کہ اگر فیل ہوتا تھا تو اس اسٹوڈنٹس کو وہ کورس دوبارہ رجسٹر کرنا پڑتا تھا, اسائنمنٹس دوبارہ دینی ہوتی تھیں, اور پھر فائنل ایگزام بھی دوبارہ دینا ہوتا تھا. ابھی ہم نے اس سیمسٹر میں جو اب ایگزام ہوں گے ہمارے خزاں 2021 کے, اس میں ہم نے تھوڑی سی آسانی یہ کر دی کہ اسٹوڈنٹس کو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اسائنمنٹس بھیجیں, خدا نخواستہ اسائنمنٹس میں آپ کے مارکس کم بھی آ جاتے ہیں لیکن آپ فائنل ایگزام میں اچھے مارکس لے لیتے ہیں, اور پھر آپ کا ایگریگیٹ وہ 40% میٹرک ایف اے ایسوسیٹ میں ہو جاتا ہے اور ایسوسیٹ ڈگری BS میں 50% ہو جاتا ہے ایگریگیٹ, تو پھر آپ کو پاس ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو پھر آپ کو ری رجسٹر نہیں کرنا ہوگا. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو کافی کنفیوژن ہو رہا تھا, جی یہ ری اپیئر ختم کر دیا گیا, فلاں کر دیا گیا. دوسری طرف ان کو ابھی یہ پالیسی چونکہ معلوم نہیں تھی کہ جو ان کو دوسری طرف آسانی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اسائنمنٹس میں کوئی ایک اسائنمنٹ جمع نہیں کرا سکے یا اسائنمنٹس میں آپ کے کم مارکس آ گئے, یہ بہت بڑی شکایت رہتی بھی تھی, کیونکہ ڈاک کے ذریعے جب میٹرک ایف اے کے یا ایسوسیٹ ڈگری کے اسائنمنٹ اسٹوڈنٹس بھیجتے تھے تو اکثر یہ پرابلم آیا کرتا تھا کہ اسائنمنٹ بھیجی ڈاک میں اسٹوڈنٹ نے اور ٹیچر کو نہیں ملی, ڈیلے ہو گئی. ہاں بالکل. اور جب ریزلٹ ٹیچر نے کمپائل کیا اس میں وہ 0 مارکس آ گئے. فائنل پیپر اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا, مارک ہو کے واپس نہیں آئی, اس نے یہی سپوز کیا کہ میں نے بھیجی ہوئی ہے, ٹیچر نے مارک کر دی ہوگی, رزلٹ میں شامل نمبر ہو جائیں گے. فائنل پیپر دے دیتا تھا, جب رزلٹ آتا تھا تو پتہ چلتا کہ فائنل ایگزام کے تو مارکس لگے ہوئے ہیں, اب اس میں ایسا 0 ہے تو فیل بیچارہ ڈکلیئر ہو جاتا تھا. لیکن ابھی یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اس کے اسائنمنٹ کہیں گم بھی ہو جاتی ہے, لیکن فائنل ایگزام میں اگر وہ اچھی پرسنٹیج لے لیتا ہے, پاس کر لیتا ہے اس کو, اور پھر ٹوٹ ایز اے ہول جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ بھی پاسنگ ہو جاتی ہے, میٹرک ایف اے میں 40% اور اپر لیول میں 50% ہو جاتی ہے, تو وہ پاس ڈکلیئر ہو جائے گا, اس کو وہ کورس دوبارہ نہیں لینا پڑے گا. صحیح. چلیں یہ تو ایک آسانی ہو گئی, کیونکہ اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کی کنفیوژنس بھی بہت تھی اور یقیناً پریشانی بھی تھی کہ بھئی اسائنمنٹ تو ہم نے بھیج دی, اس کے باوجود اگر ٹیوٹر کو نہیں ملی تو ہماری کیا غلطی ہے اور اس میں. اچھا آپ نے ذکر کیا کہ ہم ورک شاپس کا بھی انعقاد کرتے ہیں. ورک شاپس کے حوالے سے بھی ایک جو عموماً ڈسکشن کی جاتی ہے وہ یہ کہ ورک شاپس اگر نہیں بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر ورک شاپس آپ اٹینڈ نہیں بھی کرتے تو کوئی فرق واقعی نہیں پڑتا یا فرق پڑتا ہے ڈگری پر؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ڈگری کیا اس کو ملنی نہیں ہے ڈگری اگر وہ ورک شاپ اٹینڈ نہیں کرتا, اس میں اٹینڈنس کمپلسری ہے. صحیح. اب ہوتا کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ جمع کرائی, وہ بھی پاس کر لی, بالکل صحیح. فائنل ایگزام دیا, وہ بھی پاس کر لیا, ورک شاپ اس نے اٹینڈ ہی نہیں کی. جب رزلٹ آتا تھا R/W ری اپیئر ان ورک شاپ, صحیح, تو پھر وہ صرف ورک شاپ کی وجہ سے اس کا رزلٹ لٹک جاتا تھا, اور اگلے سیمسٹر میں جب وہ ورک شاپ آفر ہوتی تھی پھر وہ اٹینڈ کرتا تھا اور پھر اس کو اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ پاس ملتا تھا. اچھا اس میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے آنے والے سیمسٹر میں. اب ہم یہ کریں گے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ جو ایک سوال آتا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے اسائنمنٹ بھی پاس کر لی ہے, بالکل, فائنل ایگزام بھی پاس کر لیا ہے, تو ہم قابل تو ہیں, بالکل, تو یہ ورک شاپ بعد میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ وہ اس کو نا تھوڑا سا لینینٹ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ایگزام کلیئر کر لیا, اسائنمنٹ کلیئر کر لی, تو کیا ضرورت ہے ورک شاپ کیا ضرورت ہے, یا جب اس کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا اور وہ R/W لکھا ہوا ہے ری اپیئر ان ورک شاپ, تو صرف ورک شاپ کی اٹینڈنس کی وجہ سے اس کا رزلٹ رکا ہوا ہے, بالکل. باقی جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس تھی, جو اسائنمنٹ کے مارکس ہیں, فائنل ایگزام کے مارکس ہیں, اس کو ملے ہوئے ہیں, تو اٹینڈنس کی وجہ سے اس کا رزلٹ رکا ہوا ہے. لاجیکلی بھی تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ جی یہ جائز نہیں ہے کہ جی صرف رزلٹ کی وجہ سے ہم اسائنمنٹس کی ورک شاپ کی اٹینڈنس کی وجہ سے ہم اس کو روکا ہوا ہے. تو ابھی یہ ہوگا کہ اس کے یہ تینوں کمپوننٹس ایک ہی گو میں اس کو کلیئر کرنا ہوں گے. صحیح. اسائنمنٹس پلس ورک شاپس پلس فائنل ایگزام. تو یہ اسائنمنٹس اور ورک شاپس, ان ورک شاپس میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کی اٹینڈنس کمپلسری ہو گئی ہے, اور اس میں ہم کوئز کا ایک کمپوننٹ بھی ڈال رہے ہیں جس کو ہم باقاعدہ ویٹیج دے رہے ہیں. پہلے ایسا ورک شاپس کی
جو مارکس کی صورت میں ویٹیج نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، صرف اٹینڈنس ہوتی تھی. لیکن اب اٹینڈنس پلس اس کی کوئز کے مارکس بھی ہوا کریں گے، تو اس میں اس کو پاس ہونا ضروری ہوگا. تو علیحدہ علیحدہ کمپوننٹس کو پاس کرنا، اور پھر لیکن وہ جو بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ اگر ورک شاپ اور اسائنمنٹس اور فائنل ایگزام کے ایگریگیٹ ایز اے ہول بھی پاس ہو جاتا ہے، تو پھر اگر ایک کمپوننٹ میں مارکس کم بھی ہیں اور ایک میں وہ زیادہ لے لیتا ہے، تو ایز اے ہول اگر وہ مارکس زیادہ پورے 50% لے لیتا ہے تو وہ پاس ہو جائے گا. تو اس میں اب بھی یہی ہوگا کہ اسائنمنٹس پلس ورک شاپس پلس فائنل ایگزام علیحدہ علیحدہ تو وہ اس کو کر رہا ہے، لیکن ایز اے ہول ایگریگیٹ اگر اس کا پاس ہو جاتا ہے. لیکن ایک شرط پھر بھی رہے گی کہ فائنل ایگزام میں اس کو علیحدہ سے پاسنگ مارکس لینا ہوں گے. بالکل صحیح. اسائنمنٹس میں کم آ جائیں کوئی بات نہیں، کوئز میں کم آ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن فائنل ایگزام میں اس کو پاسنگ مارک ہر حال میں لینے، اور پھر تینوں کو ایگریگیٹ کر کے ایز اے ہول جو اس کے پاسنگ مارکس ہیں اگر وہ بن جاتے ہیں تو وہ پاس ڈکلیئر ہو جائے گا. چلیں صحیح ہو گیا. چلیں جی، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو تھوڑا سا لائٹ لیتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم کو، ان کے لیے انفارمیشن بھی ہے، ان کو کچھ سہولت دی گئی ہے، تو کچھ چیزیں کمپلسری بھی کی گئی ہیں. ان چیزوں پر ضرور آپ نے فوکس کرنا ہے، تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اچھا، ایگزامس کے حوالے سے جو سینٹرز بنائے جاتے ہیں اس کے لیے کیا کرائٹیریا رکھا جاتا ہے، کس طریقے سے ڈویژن کی جاتی ہے؟ کیونکہ عموماً بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شکایت تھوڑی سی یہ بھی رہتی ہے کہ گھر تو ہمارا یہاں تھا، سینٹر وہاں کیوں بنا دیا، اب وہاں کیسے جائیں گے، یہاں کیسے جائیں گے. تو یہ والی جو شکایت ہے یہ بھی عموماً بڑی دیکھنے میں آتی ہے. تو اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے، کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کون سے والے سینٹر میں جا کر ایگزام دے گا یا ورک شاپ اٹینڈ کرے گا؟ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم ایگزام سینٹر تحصیل لیول پہ بناتے ہیں. صحیح. تو اب تحصیل کے مرکز میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپروچیبل ایریا ہو اور تمام اسٹوڈنٹس کو وہ، اب مثلا اگر ہم پنڈی کی ہی بات کرتے ہیں تو سیٹلائٹ ٹاؤن میں سینٹرز بن رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر ایک پنڈی میں ایک اسٹوڈنٹ کہیں وہ گلریز میں اور اس سے آگے کہیں رہ رہا ہے تو اس کو وہاں آنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ وہاں سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر ہی بھی رہتا ہے، بالکل، اس کو اگر وہ سینٹر ملتا ہے وہ تو خوش ہو گیا، مجھے گھر کے قریب ترین مل گیا. تو یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہم پڑھا کرتے تھے. صحیح، بالکل. تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے کہ ایک کو قریب پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو دور پڑھ رہا ہے. صحیح. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسی مرکزی جگہ پہ رکھیں جو اپروچیبل ہو اور اسٹوڈنٹس آسانی سے وہاں پہنچ سکیں، اور لیکن ہوتا وہ تحصیل لیول پر ہی ہے. صحیح صحیح. اچھا، جو ڈیٹا اسٹوڈنٹس خود پرووائڈ کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن، اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اس میں؟ کیونکہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ایڈمیشن کے ٹائم پر ہم ایڈریس پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی بڑا اس میں میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے؟ ظاہر ہے آپ جو ایڈریس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں سٹی اسلام آباد مینشن کر رہے ہیں، رہ رہے آپ راول پنڈی کے اندر ہیں، تو پھر وہ بھی تو تھوڑا سا پرابلمٹک ہوگا. اب اس کے لیے پھر ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کتنا سیریس ہو جائیں اس بارے میں؟ کہ میلنگ ایڈریس جو آپ دیں گے، ہم جب آپ ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ سے 2 ایڈریس پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، ایک اس کا ہوم ایڈریس اور ایک میلنگ ایڈریس. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہوم ایڈریس اور میلنگ ایڈریس سیم ہے تو وہ ایک ہی ایڈریس دونوں میں لکھ دیتا ہے. تو جو میلنگ ایڈریس ہوگا اسی ایڈریس کے مطابق ایگزام سینٹر بنایا جائے گا. صحیح. تو یہ کیئرفلی پھر اسٹوڈنٹس جب اپنا ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ میلنگ ایڈریس لکھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ ان کا ایگزام سینٹر میلنگ ایڈریس میں جو وہ تحصیل رکھ رہے ہیں اسی تحصیل کے اندر بنے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، سبجیکٹس کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ کون کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو مینلی آفر کر رہی ہے یونیورسٹی، کن کن سبجیکٹس کے اندر یا کن شعبہ جات کے اندر ڈگریز پرووائڈ کر رہی ہے اس ٹائم پہ یونیورسٹی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کن شعبہ جات کے اندر ڈگریز کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی؟ جی، داخلے کے حوالے سے ہم تھوڑی سی تفصیلاً بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ایڈمیشنز ہیں سال میں 2 مرتبہ پیش کرتی ہے. صحیح. ایک خزاں سیمسٹر اور ایک بہار سیمسٹر. اور اس وقت بہار سیمسٹر کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بہار 2022 کے، اور ہر سیمسٹر میں پھر 2 فیزز ہوتے ہیں، فیز 1 اور فیز 2. اب جو بہار 2022 کے ایڈمیشنز ہوئے شروع وہ 15 جنوری سے یہ فیز 1 کے اس وقت ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم میٹرک اور ایف اے کے پروگرامز آفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو فیز ٹو فیز ہمارے بی ایس اور ایم ایس سی ڈگریز اور ایم فل پی ایچ ڈی ڈگریز جو سائنسز کے ہیں وہ ہم آفر کر رہے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے بات کی بھی کہ جو ہمارے بی ایس اور ایم ایس سی فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں اس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، مائکرو بایولوجی ہے، باٹنی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے. تو یہ سارے پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس ہے، میتھمیٹکس ہے.
اور ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ ہمارے سوشل سائنسز میں بھی آفر ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ ایجوکیشن میں اس وقت جو ہے جتنے بھی ہمارے ڈسپلنس ہیں, اے پی ایم ہے, ڈی این ایف ای ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ایجوکیشن ہے, ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ہے, تو یہ سارے ڈسپلنز آفر ہو رہے ہیں. اور جو ہمارا سیکنڈ فیز ہوگا وہ 1 مارچ سے شروع ہو جائے گا, اور اس میں بی ایڈ جو میں نے 3 موڈز بتائے تھے وہ سارے کے سارے بی ایڈ پروگرامز آفر ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ڈگریز جو ہمارا بی اے, ابھی تک جنرلی اس کو لوگ بی اے ہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ 14 ایئرز ایجوکیشن ہے, لیکن وہ چونکہ ایسوسیٹ ڈگری ہے. اور فیوچر میں ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ یہ ایسوسیٹ ڈگری ہولڈرز کو ہم 4 سالہ بی ایس پروگرامز میں 5ویں سیمسٹر میں ہم جوائن بھی کروا سکیں, کہ وہ بیچ میں ایک بریجنگ سیمسٹر کر لیں گے, تو پھر وہ کسی بھی ڈسپلن میں بی ایس پروگرام کو 5ویں سیمسٹر میں جوائن کر سکیں گے. تو بی ایس پروگرامز جو ہمارے سوشل سائنسز کے ہیں جو ہم او ڈی ایل موڈ میں آفر کریں گے, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں آفر کریں گے. تو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں ماس کمیونیکیشن ہے, دوسرے پاکستان اسٹڈیز ہے, اسلامیات ہے, سوشولوجی ہے, تو اس طرح کے جتنے ڈسپلنز ہیں یہ سارے پروگرامز ہمارے, ماسٹر ڈگری بھی اس وقت آفر ہو رہی ہے آخری بار, صحیح, اور بی ایس 4 سالہ پروگرام وہ بھی آفر ہوں گے انشاءاللہ ہمارے یہ جو سیکنڈ فیز آئے گا 1 مارچ سے. صحیح. اچھا, اساتذہ اور جو طلباء ہیں ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو ہم ریگولر ایجوکیشن ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی ایک اسٹوڈنٹ جا رہا ہے, وہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہے, اس کے لیکچرز بھی سن رہا ہے. فاصلاتی نظام تعلیم میں یہ والی چیز تھوڑی سی نہیں ہوتی, تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کا جو ایک کانٹیکٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یونیورسٹی کیا کر رہی ہے, یا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ایک تو ورک شاپس کا انعقاد ہے, اس کے علاوہ بھی کیا کچھ دیگر ایسی چیزیں ہیں جو ایڈاپٹ کی جاتی ہیں؟ ٹیوٹوریل میٹنگس ہم نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, کہ میٹرک یا پھر ایسوسیٹ ڈگری لیول پہ ٹیوٹوریل میٹنگس ہیں جو گو کہ کمپلسری نہیں ہے, لیکن وہ ٹیچر کے پاس آ کے گائیڈنس لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ان کے جو ٹیوٹرز مقرر کیے گئے ہیں ان کے سیل نمبرز بھی پرووائڈ کیے ہیں. صحیح. اور ٹیوٹرز کو یہ ریکویسٹ کی بھی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو کال کرتا ہے اور گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو کال کے ذریعے بھی گائیڈنس لے سکتا ہے. یعنی وہ آپ کو کسی بھی ٹائم پہ اویلیبل ہیں, آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں. گزارش کروں گا کہ اور ٹائمز میں ان کو تنگ نہ کریں, ڈے ٹائم میں جب ایک ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس کے دوران, تاکہ وہ فیملی ٹائم بھی ان کا وہ ڈسٹرب نہ ہو. صحیح. اچھا, اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے عموماً ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایگزام پاس کر لینا. آپ نے بہت زیادہ اگر محنت نہیں بھی کی تو بھی آپ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا اور آپ ڈگری لے لیتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی بدقسمتی سے اس وجہ سے بھی داخلہ لے لیتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, بڑی آسانی سے ہم ایگزام کلیئر کر جائیں گے. لیکن جب وہ آتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. صحیح. میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا آپ کلیئر کریں کہ ایسا مطلب کیوں یہ رائے قائم ہو گئی, وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر آسانی سے آپ نے ڈگری لینی ہے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں. دیکھیں, شر اور خیر ہر جگہ پہ موجود ہے. بالکل صحیح. شارٹ کٹس لگانا چاہیں تو آپ جو ہمارا فارمل سسٹم ہے وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں, موجود ہیں. آپ ایک سلیکٹڈ آپ کو چیپٹرز دے دیے جائیں کہ جی یہ 2 چیپٹر آپ کر لو, اس میں سے کوسچنز آئیں گے اور آپ پاس ہو جاؤ گے. اب ہمارا چونکہ کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پھر آپ کو ایک بڑے کینوس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جس محلے میں آپ جاتے ہیں, جس شہر میں جاتے ہیں, جس تحصیل میں جاتے ہیں, وہاں آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کو ایک اپنی طرف سے وہ آسانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اسٹوڈنٹس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. بالکل کہ جی آپ بنی بنائی اسائنمنٹس حاصل کر لیں اور بھجوا دیں. تو یہ اسٹوڈنٹ کو آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ چلیں جی خود کام نہیں کرنا پڑے گا, یہ تو مارکیٹ میں بنی بنائی اسائنمنٹس مل رہی ہیں, وہ تو ہم کر کے بھیج دیں گے. لیکن وہ فائنل ایگزام بھی اس نے خود دینا ہوتا ہے, وہ خود جا کے دینا ہوتا ہے. وہاں جا کے تھوڑا سا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے غلطی کی, اسائنمنٹ میں نے خود بنائی نہیں ہے, خود پڑھا نہیں ہے. اب فائنل ایگزام میں وہ پھر فیل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو دیکھنے میں آسان لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے, آسانی سے ہم وہ کر لیں گے, لیکن یہ ایک بیڈ نیم مارکیٹ میں جو یہ کلپریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو نقصان کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ خود تو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں آسانی مل رہی ہے, لیکن
وہ انفیکٹ وہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بنی بنائی اسائنمنٹس لے کے ٹیوٹر کو بھیج رہا ہے, اور کچھ ٹیوٹر تو اس کو اسیس کر لیتے ہیں, اس کو 0 مارکس دے دیتے ہیں اور واپس بھیج بھی دیتے ہیں, لیکن کافی سارے ٹیوٹرز اس کو نہیں جج کر پاتے تو وہ ان کو مارکس تو دے دیتے ہیں, پاس بھی ہو جاتا ہے, لیکن فائنل ایگزام میں الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس نے شارٹ کٹس لگائے, ڈگری تو لے لی, بعد میں اس ڈگری کو لے کے کہیں انٹرویو میں جب بیٹھا اور جب انٹرویور نے اس کو بات پوچھی کہ یہ تم یہ پڑھ کے آئے ہو, یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے, جب وہ جواب نہیں دے سکے گا خود تو وہ وہاں پشیمان ہوگا اور شرمندہ بھی ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی یونیورسٹی کا نام وہ خراب کر رہا ہوگا. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں میجورٹی وہ ولنگ ورکرز ہیں, وہ اپنی مرضی سے پڑھنے آ رہے ہیں, ان کو ڈگری کی بھی ضرورت ہے, ہو سکتا ہے ضرورت اس لیے بھی ہو کہ انہوں نے پروموشن لینی ہے. بہت بڑی تعداد ہے جو جابس میں ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں, ڈگری لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کو مثلا بی ایڈ کیا ہوا ہے تو ایم ایڈ کریں گے تو ان کو پروموشن مل جائے گی, ٹھیک ہے, ویلڈ ہے, جائز ہے, وہ پڑھیں, اس کو کام سیکھیں, لیکن وہ چونکہ پروفیشنل لائف میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور اسی پروفیشنل ڈگری کی وہ ہائر ڈگری لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آسانی سے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے پروفیشنلز دوسرے شعبوں میں بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی جب اس کو پڑھتے ہیں, اور پھر پڑھنے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ کتابیں بھیجیں, آپ اس کتابوں کو پڑھیں اور خود اسائنمنٹس کو حل کریں, اور کچھ اسائنمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا حرف بحرف یا کمپلیٹلی جواب اس کتابوں میں موجود بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ابھی آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, انٹرنیٹ کو آپ سرفنگ کرتے ہیں, وہاں سے اس کے جواب ڈھونڈتے ہیں, لائبریری میں جانا پڑتا ہے, وہاں سے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو خود کام کرتا ہے اور اسائنمنٹس کو وہ خود حل کرتا ہے, میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اس کی قابلیت ایک فارمل سسٹم سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے بہت آگے ہوتی ہے. بالکل صحیح. کہ وہ اس نے انٹرنیٹ بھی کیا, ریسرچ کی نا باقاعدہ, اس نے وہ 2 چیپٹرز کو سلیکٹیو اسٹڈی نہیں کی, رٹا نہیں لگایا, اس نے خود اس ٹاپک کو ڈھونڈا, وہ اسائنمنٹس کو حل کرنے کے لیے محنت کی, بک کنسلٹ کی, لائبریری کنسلٹ کی, انٹرنیٹ کنسلٹ کیا, اور پھر اس کو سوال کا جواب لکھا اور پھر اس کو بھیجا. اب آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ ریسرچ کے بعد وہ اسائنمنٹس کا کوشچن کو حل کرتا ہے اس کے اندر کیا قابلیت ہوگی, اس کا کیا وہ جو براڈ ہوگا, اس کا ویژن اور اس کا نالج جو ہوگا. تو وہ یقیناً وہ جب جا کے بیٹھے گا اور پھر جب اپنا انٹرویو کر رہا ہوگا تو پھر وہ کہیں گے واقعی یہ تو اوپن یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا. اور میں ایک شیئر کروں گا کہ میں کیونکہ ریجن میں بھی رہا, ہمارا جو بی ایڈ پروگرام ہے یہ اسٹارٹ ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی PTOC پروگرام سے ہوئی تھی, ٹیچر ٹریننگ پروگرام سے, اور بہت بڑی پہچان تھی اس وقت. اسٹوڈنٹ بہت ٹیچرز جو تھے خاص طور پہ ان سروس ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ٹیچر لینا ڈگری لینے کے لیے, ٹیچر ٹریننگ لینے کے لیے. تو اسی طرح ورک شاپس ہوا کرتی تھیں, اس میں ایک ٹیچر ٹریننگ ورک شاپس ہوا کرتی تھی کہ ہم اسٹوڈنٹس کو استاد بنایا کرتے تھے, ابھی بھی بناتے ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ ورک شاپس, اب بھی ہو رہی ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے. میں اپنی ورک شاپ سے میں اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چن لیا ہے کہ آپ کو ٹیچر بنانا ہے تو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ اس کی صلاحیت آپ کے اندر نہ رکھے. بالکل. تو وہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے, اگر آپ ٹیچر بننے چاہ رہے ہیں, اب اس صلاحیت کو نکالنا ہے. وہ کیا کس کا کام ہے, وہ ٹیچر کا جو اس کو ٹریننگ دے رہا ہے. بالکل صحیح. ہم اسٹوڈنٹس کو بلا کے ایک ورک شاپس میں ایک گروپ میں بٹھاتے ہیں, ان کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو بیٹا یہ طریقہ کار ہے, اس طریقے سے آپ نے پڑھانا ہے, یہ اپنے لیسن پلان بنانے ہیں, کلاس میں انٹر ہونا ہے, وہ اپنا بورڈ یوز کرنا ہے, چاک یوز کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو کس طرح آپ نے انوالو کرنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ 8-10 دن وہ ان کو یہ سارا کچھ سکھا کے پھر ہم ان سے ایک بچے کو کہتے ہیں آؤ بیٹا سامنے کھڑے ہو بلیک بورڈ پہ, یہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں, یہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لیکچر دو. ایک بچہ یا بچی کھڑی ہوتی ہے اور اس کا ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں, آنکھوں میں بھی اندھیرا چھا رہا ہے, اور پہلے دن وہ بول بھی نہیں پا رہا, اور جب وہ 2 ہفتے مسلسل آ رہا ہوتا ہے اور بار بار اس کی پریکٹس کرتا ہے تو اس کا اندر جو ڈر خوف ہے وہ نکل جاتا ہے, اور اس کا اندر جو استاد ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اور جب ہم فائنل لیسن دینے جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ بچہ پہلے دن رو رہا تھا, بات نہیں کر پا رہا تھا, اور آج اتنی کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے. بالکل صحیح. جب یہ ٹریننگ لے کے ہمارے اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں جاتے ہیں تو میں واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ چکوال میں گیا, اس طرح کے ورک شاپ کا فائنل لیسن تھا, تو وہاں پہ ہم نے ایک لوکل DEO تھے یا جو انٹرویو کر رہے تھے اس وقت, ٹیچرس کی سلیکشن ہو رہی تھی. بالکل صحیح. ان کو ہم نے بلایا وہاں پہ فائنل فنکشن میں, تو انہوں نے شیئر کیا کہ جی آج کل جو ہم انٹرویو کر رہے ہیں, جو اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ان کا کانفیڈنس, ان کی پرفارمنس دوسری ادارے سے ٹیچر ٹریننگ لینے والوں سے بہت آگے ہے. بہت بہتر. بالکل. کیونکہ وہ وہاں سے
फिज़िकली ट्रेनिंग लेके आए हैं और सीख के आए हैं वो क्या चीज़ है। तो ख़ास तौर पे जो हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। तो बात शुरू हुई थी कि जी ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत आसान सिस्टम है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही। गुजारिश यही करूँगा कि आप ओपन यूनिवर्सिटी में आएँ, शौक़ से आएँ, सीखने की नीयत से आएँ और यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। और हमारी बुक्स जो लिखी हुई हैं हमने अपनी, बिल्कुल, वो हम अब इस वक्त मैट्रिक एफ और बीए के स्टूडेंट्स को तो प्रिंटेड बुक्स भिजवा रहे हैं। सही। और साथ साथ हमने उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ अपनी वेबसाइट पे भी रखती हुई हैं। अगर आपको कहीं डाक में नहीं मिलती या देर सवेर हो जाती है, आप डाउनलोड करें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। और जो हमारे BS BEd और मास्टर डिग्री लेवल प्रोग्राम्स हैं उनकी हम प्रिंटेड बुक्स भेजना छोड़ दी हुई हैं। वो कम तादाद भी है और स्टूडेंट्स चूँकि वो थोड़ा सा सीनियर हैं वो उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। और चूँकि उनकी वर्कशॉप भी ऑनलाइन ही हो रहा है, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में आ गए हुए हैं। और उसके लिए हमने पूरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपना LMS जो हमारा पहले भी बना हुआ था, हमने उसको इम्प्रूव किया। और इस वक्त हमारी जितने भी BEd BS और मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स हैं वो सारे LMS के ऊपर उनकी हम जो ट्यूटोरियल सपोर्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट्स उस पर असाइनमेंट भी उस पर LMS भी ऑनलाइन अपलोड करते हैं। सही। उनकी वर्कशॉप्स भी हुई ऑनलाइन ही होती हैं। और ऑनलाइन वर्कशॉप्स की एक बड़ी आसानी ये हुई कि जो एक स्टूडेंट मतलब कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऐसे थे, कोर्सेज ऐसे थे जिसमें तादाद कम हुआ करती थी। उसमें लेट से स्कर्दू की मैं बात करता हूँ। स्कर्दू में एक स्टूडेंट एक कोर्स में दाखिला लिया तो उसकी लोकेलिटी में स्कर्दू में 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स के। उन 2 स्टूडेंट्स के लिए तो वर्कशॉप नहीं कराई जा सकती थी। उन स्टूडेंट्स को वहाँ स्कर्दू से उठ के इस्लामाबाद में आना पड़ता था। सही। वो एक खातून है, वो अपने हस्बैंड के साथ या वालिद के साथ आएगी या अगर कोई बच्चा भी है तो उसको भी साथ लाएगी और यहाँ 10 या 20 दिन रहेगी और उसका इतना खर्चा आने जाने का, सफ़र का, रहने का। अभी क्या हो रहा है, एक मोबाइल पकड़ ले, इंटरनेट की उसके पास कनेक्शन है और वो अपने वर्कशॉप को ज्वाइन करे और वहीं घर बैठे उसको अटेंड कर ले। और इंटरैक्टिव सेशंस होगा, टीचर बात कर रहे हैं और उसके साथ क्विज भी कर रहे हैं। तो इतनी आसानी अब स्टूडेंट्स को मिल रही है कि वो बहुत खुश हैं कि उनको घर बैठे ये सहूलत मिल रही है। क्वालिटी का थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ शुरू में हमने किया, लेकिन हम साथ साथ अब उसको चेक लगा रहे हैं कि स्टूडेंट अपना पूरा टाइम वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको साथ अटेंटिव है, साथ क्विज उसको अटेंड कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया पिछले सेमेस्टर से, जो मौजूदा हमारे वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ज़ाउल केयूम, उन्होंने आते ही इसको शुरू किया था और माशाल्लाह 3 साल में इसको प्लान किया, इम्प्लीमेंट किया और हमने पिछले सेमेस्टर से रोल आउट भी किया बड़ी कामयाबी के साथ। उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक इसको हम CMS कह रहे हैं और एक LMS कह रहे हैं। CMS के थ्रू हम स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कर रहे हैं और ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम हमारा इतना सक्सेसफुल पिछले सेमेस्टर में भी चला और इस सेमेस्टर में भी हम ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अभी जो सुनने वाले भी हैं, जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करना भी चाहते हैं, उनको मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे प्रिंटेड प्रॉस्पेक्टस या फॉर्म की तरफ ना जाएँ। हमारा जो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम है ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बेहतरीन और एकल जो वर्ल्ड नोन कंपनी है, तो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की हैं जो इस सिस्टम को यूज़ कर रही हैं। हमने भी वही लिया और वो लॉन्च किया और स्टूडेंट्स उसी के ज़रिए ही ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं घर बैठे ही अपलोड कर सकते हैं। वहीं फ़ी वाउचर जनरेट करके अगर उनके पास जैज़ कैश यू पैसा, इजी पैसा का अकाउंट है अपने मोबाइल में, तो वहीं बैठे उसकी फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं। इवन अपने कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और वहीं बैठे बैठे अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। और वो जो ऑनलाइन एडमिशन होगा उसकी कंफर्मेशन भी हम इंशाल्लाह विद इन ए वीक कर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट प्रिंटेड फॉर्म लेता है और उसको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके डाक के जरिए हमें भेजता है, 8-10 दिनों में तो वो डाक के जरिए पहुंच गया, गुम होने का खतरा भी मौजूद है। आ गया तो फिर हमने उसके फॉर्म को लेके बैठ के पंच भी करना है। अगर हज़ारों की तादाद में आ गया तो हमें उसको टाइम भी लगेगा, 2-3 महीने हम उसको लग सकते हैं उसका दाखिला कंफर्म होते हुए। तो ऑनलाइन सिस्टम जो हमारा है एडमिशन का, उसको वो यूटिलाइज़ करें। और जो हमारे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है LMS के ज़रिए जो हमारे बुक्स मौजूद हैं, फिर वहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं, तो आप उसको यही समझें कि आप पूरी दुनिया के साथ जो मेगा यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड हैं
اور اس کو شوق سے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ قابلیت حاصل کریں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ. اچھا ایک متھ اس یونیورسٹی کے حوالے سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کے حوالے سے بھی بڑی پائی جاتی ہے. جیسے ایک ہم نے ایگزامس کے حوالے سے ڈسکس کیا، تو ڈگری کے حوالے سے بھی عموماً کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے اور اس کے بعد آپ پروفیشنلی کسی فیلڈ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر شاید اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی آپ کی ڈگری کو جتنا کہ دیگر یونیورسٹیز کی ڈگری کو دی جاتی ہے. اب اس میں کس حد تک سچائی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ متھ کریٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے نا. جیسا کہ آپ نے ایگزامس کے حوالے سے بات کی تو اس کی بھی ریزننگ بالکل آپ نے دی. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کے لیے تھوڑا سا اس کو بھی کلیریفائی کریں کہ ڈگری کی جو امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک متھ پایا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ایک بات تو خیر آپ کلیئر کر لیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، چارٹرڈ یونیورسٹی ہے HEC کے. آپ اس پہ دیکھیں تو اس کے وہ اکریڈیٹڈ ہیں. جتنی بھی ڈگریز ہیں، جب بھی کوئی ڈگری لانچ کی جاتی ہے HEC کی اپروول کے ساتھ کی جاتی ہے، تو کوئی اس کے بغیر، ایون جو میٹرک ایف اے کے پروگرامز ہیں وہ بھی ہمارے IBCC سے اپرووڈ ہیں. بالکل کوئی بھی ڈگری لے کے جاتا ہے، اگر وہ اس کو HEC سے یا IBCC سے اس کے اٹیسٹیشن یا جو بھی اس کی ایکولنس لینے جاتا ہے تو اس کو آسانی سے مل جاتی ہے. صحیح. اور اس کی ویٹیج ایکول ہے، کوئی لیگلی اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا کہ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ہم نہیں مانیں گے. صحیح بالکل. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اب بات ہے متھ کی کہ جی وہ اوپن یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈگری لے کے آتے ہیں ان کو ویٹیج نہیں دیتے یا امپورٹنس نہیں دیتے، تو بات پھر وہیں واپس جائے گی کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹ جو شارٹ کٹس لگا کے ڈگری لے کے آئے تھے اور وہ جب انٹرویو میں بیٹھے اور انہوں نے پرفارم کیا، اپنا نام، اپنی شرمندگی بھی لی اور یونیورسٹی کا نام بھی خراب کیا. بالکل. تو وہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے. ابھی بات ہو رہی تھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کے پروڈیوسر صاحب سے کہ جی اس طرح کا ایشو ہے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کسی فارمل سسٹم میں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اگر وہاں 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے آپ ریشو نکالیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس ایک خاص پرسنٹیج سے اوپر جاتے ہیں اور کتنے قابل ہیں اور کس کس لیول پہ وہ پہنچتے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہمارے 5 لاکھ اسٹوڈنٹس ایک سیمسٹر میں نکلتے ہیں، آپ اس کی ریشو بھی نکال لیں. بالکل صحیح. اور آئی ہوپ اور آئی ایم شیور کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ فارمل سسٹم سے زیادہ ہوگی. بالکل. کیونکہ وہ پروفیشنل آلریڈی ہیں، جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس کو پرفارم کرتے ہیں. اب چونکہ تعداد زیادہ ہے تو وہ جو نیگیٹو فیکٹرز ہیں وہ پھر زیادہ ہیں. بالکل بالکل صحیح. اب اچھا تھوڑا سا فیسلٹیز کی طرف آ جاتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیونکہ دور بیٹھے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پرووائڈ کر رہی ہے تعلیم کے لیے ایک اپرچونٹی، تو میں چاہوں گی کہ سہولیات کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ علاقے جو مین ایریاز میں نہیں ہیں، جیسے اسلام آباد، راولپنڈی ہو گیا، یا مین شہروں میں نہیں ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں جو اتنے ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں، وہاں دیگر سہولیات کا بھی تھوڑا سا فقدان ہے. ان علاقوں کے اندر یونیورسٹی کے جو کیمپسز ہیں ان کے اندر کیا فیسلٹیز ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے اور وہ کس طریقے سے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ ہم کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، تعلیم آپ کی دہلیز پر. بالکل. ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ. بالکل. اور وہ دہلیز پہ اسی طرح ہے کہ ایک بکس کا پیکٹ ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ٹیچر نہیں مل رہا یا ٹیچر سے بات نہیں ہو رہی یا کوئی رزلٹ میں ایشو آ رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں درا غازی خان کے کسی دور کے گاؤں میں اور پھر یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، آپ کیسے رابطہ کریں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں ایک نیٹ ورک اپنا بنایا ہوا ہے. صحیح. ہمارے 55 ریجنل آفیسز اور ہمارے ماڈل اسٹڈی سینٹرز موجود ہیں، جس میں 48 جو ہے وہ فل فلیج ہمارے ریجنل آفیسز ہیں، اور جس میں سے 20 سے زیادہ اپنی بلڈنگز میں ہیں اور مزید بلڈنگز بھی ہم اس میں بنا رہے ہیں. تو وہاں پہ ہمارا پورا اسٹاف موجود ہے، ریجنل ڈائریکٹرز موجود ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کونسلرز موجود ہیں. اور لوکلی یہ اگر آپ نیٹ ورک ہمارا سرچ کریں تو بڑے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ڈویژنز ہیں وہاں پہ موجود ہیں یہ ریجنل آفیسز اور ماڈل اسٹڈی سینٹرز بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نیٹ ورک ہے ہمارا ریجنل کوآرڈینیٹرز کا. ٹھیک.
وہ ہم کسی ایک ریجنل آفس کے ساتھ پورا ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں ریجنل کوآرڈینیٹرز کا. وہ تحصیل لیول پہ وہ ہمارا نمائندہ موجود ہوتا ہے, اس کا پورا جو ڈیٹا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, ہمارے پراسپیکٹسز میں بھی اس کا نام اور فون نمبر موجود ہوتا ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ لوکلی کوئی گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے بالکل اور میڈیا کا دور ہے, تو اس میں جو فزیکلی جاننے والی بات ہے وہ بہت کم ضرورت کم ہو پڑتی گئی ہے. بالکل. لیکن جو پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہاں فیسلٹیز ہیں کیا کیا ان ریجنل آفیسز میں ہمارے. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ آن لائن سسٹم ہم نے لانچ کیا, تو کئی ایسے اپلیکینٹس ہو سکتے ہیں جن کے پاس اپنے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ان کے پاس موبائل نہیں ہے یا اسکینر نہیں ہے یا کمپیوٹر نہیں ہے, جو آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ریجنل آفس میں یہ ساری فیسلٹی موجود ہے. وہاں پہ کمپیوٹر لیبس موجود ہیں, وہاں پہ ہمارا ہیلپ ڈیسک موجود ہے. جو بھی اپلیکینٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ جاتا ہے تو وہ پوری اس کو وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے اسسٹنس. ہمارے جو اسٹوڈنٹ کونسلر موجود ہیں وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو ڈاکومنٹ اسکین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, اس کا ڈاٹا فیڈ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کوئی معلومات اس کی ایلیجبلٹی کے لیے حوالے سے اور باقی کوئی انفارمیشن اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اسٹڈیز کے دوران بھی اگر کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے تو ریجنل آفیسز وہاں پہ ہمارے فل ٹائم اویلیبل ہیں اور وہ وہاں پہ اس کو کرتے ہیں. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں جانے کی ضرورت کم پیش آتی ہے, کیونکہ اب یہ اسمارٹ فون ہے موسٹلی ہر گھر میں موجود ہے. اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہے تو اس کے بھائی والد کے پاس گھر میں کسی نہ کسی کے پاس ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ کے پیکیجز اور یہ 4G 3G اور 5G کا انتظار کر رہے ہیں ہم. تو یہ اتنے اچھے انٹرنیٹ سروسز موجود ہیں, تو آسانی کے ساتھ ہماری اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آیا جا سکتا ہے. وہاں پہ معلومات ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس وقت ہم اس کے اوپر ہم اپڈیٹڈ انفارمیشن ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں, ان کی ایلیجبلٹی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اپڈیٹ آتا ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوا ہے, کوئی ایڈمیشن کی کنفرمیشن کے حوالے سے کوئی گائیڈنس ہے, اس کی ویڈیوز بنا کے ہم وہاں پہ رکھنے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ اس کو دیکھ کے ساری گائیڈنس ان کو مل جاتی ہے, فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ایک ہیلپ ڈیسک موجود ہے جو کمیونیکیشن ہم اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کی انفارمیشن آپ کو چاہیے, مثلا یہ CMS اور LMS کی بات کر رہے تھے, اسٹوڈنٹس کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ جی ہمارے پاس اس کا یوزر ID پاسورڈ نہیں ہوتا, وہ ہمیں ملا نہیں ہے SMS کے ذریعے, کیونکہ ہم کو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جو ہی اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کنفرم ہو تو ہم اس کو SMS کے ذریعے اس کا یوزر ID اور پاسورڈ بھجوا دیتے ہیں. لیکن کئی بار نیٹ ورک غلط ہونے کی وجہ سے یا وہ آؤٹ آف ریچ ہونے کی وجہ سے اس کو اسٹوڈنٹ کو وہ نہیں ملتا وہ SMS, پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ جی اب CMS میں کیسے جاؤں, یا LMS میں اپنی ورک شاپ لینی تھی, اسائنمنٹس اپلوڈ کرنی تھی, وہ کیسے کروں, تو یہ پاسورڈ کہاں سے ملے گا. ریجنل آفس اگر تھوڑا سا ہو سکتا ہے دور بھی ہو بالکل تو وہاں بھی نہیں جا سکتا, تو وہی انٹرنیٹ پہ موبائل میں ہماری ویب سائٹ کھولے, وہاں پہ ہیلپ ڈیسک کی ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے. ہیلپ ڈیسک کھولے, وہاں پہ اپنی پوری انفارمیشن, نام, فون نمبر, باقی چیزیں ڈالے اور ساتھ نیچے ایک میسج ڈال دے کہ جی یہ میرے پاس لاگ ان یوزر ID یا پاسورڈ مجھے نہیں ملا, یہ بھجوا دیں. تو انشاءاللہ اس کو ودن 24 آورز یا 48 آورز اس کو فوراً اس کا جواب آ جائے گا ہیلپ ڈیسک کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ لائن موجود ہے 111112 468. یہ ہمارے آفس آورز کے دوران پورا ایجنٹس کا ایک ہمارا بیٹھا ہوا ہے اسٹاف, وہ اس کو کال اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ کالرز کی تعداد زیادہ ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے, تو سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ہیلپ ڈیسک کے ذریعے ہے کہ وہاں سے آپ کمیونیکیٹ کریں. کوئی بھی انفارمیشن چاہیے اور کسی ڈپارٹمنٹ کو آپ میسج بھیجنا چاہتے ہیں, آپ کسی کی ایلیجبلٹی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سوشیولوجی کی, سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کو میسج بھیج دیں. ایگزام کا کوئی رزلٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں چاہ رہے ہیں, ایگزام کو میسج بھیج دیں. ایڈمیشن سے کوئی انفارمیشن, ایڈمیشن کنفرم نہیں ہو رہا, اس کی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب پروگرام چونکہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, میں چاہوں گی کہ آخر میں تھوڑا سا ہم فیس اسٹرکچر کے حوالے سے بات کر لیں. اب فیس اسٹرکچر میں کتنا فرق ہے دیگر یونیورسٹیز کے اور اوپن یونیورسٹی کے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریگولر تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کر پاتے کہ مہنگی یونیورسٹیز ہیں وہ فیس افورڈ نہیں کر پاتے. بالکل ایسے, یہ ہمارا اوپن یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے باقی یونیورسٹیز کی نسبت بہت کم ہے. صحیح.
ابھی بھی ایون آپ ماسٹر ڈگری لیولس کے بھی دیکھ لیں, ایون ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرامس بھی دیکھ لیں, تو ہمارے جو فی اسٹرکچر ہے جو باقی جو دوسری یونیورسٹیز ہیں فیس ٹو فیس جو آفر کر رہی ہیں ان کی نسبت بہت کم ہے. اگر آپ صرف گریجویشن کے ہم ایسوسیٹ ڈگری کے لے لیتے ہیں 4,000 روپے پر سیمسٹر ہے. بالکل صحیح. 4 سیمسٹرس ہیں, آرام سے اس کو آرام. بی ایس پروگرامس ہیں جو ہمارے او ڈی ایل کے آفر ہو رہے ہیں, اس میں سے 15 سے 20,000 کے درمیان بالکل صحیح پر سیمسٹر اس کی فیس, یعنی افورڈیبل ہے, بہت افورڈیبل ہے. اور یہ سب سے بڑی اٹریکشن تھی اسٹوڈنٹس کی کہ وہ ایک تو گھر بیٹھے بھی لے سکتے ہیں اور اس کی فیس کا اسٹرکچر بھی کم ہے. اس بار اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی شکایت ہے کہ جی فی کچھ بڑھ گئی. دیکھیں باقی اخراجات بھی تو بڑھ رہے ہیں نا یونیورسٹی کے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا جو شیڈول ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد 5% یا 10% فیس بڑھتی ہے. بالکل صحیح. اب نارمل فیس نہیں بڑھتی, یعنی بہت زیادہ اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی اپروچ سے باہر ہو جائے. صحیح. بہت شکریہ سید ضیاء الحسنین صاحب, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ہم نے پوری کوشش کی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں ان پر بات کی جا سکے. انفارمیشن کا بعض دفعہ فقدان ہوتا ہے, ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی, ہم جان نہیں پاتے کہ اگر ہمیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کسی ایک خاص مضمون کے اندر ڈگری لینی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, ہم اپروچ کس طریقے سے کریں گے, ہمیں سہولیات کیا ملیں گی. کوشش ہم نے کی کہ ہم اس مختصر سے وقت کے اندر ان تمام تر جو پہلو ہیں ان پر بات کر سکیں. وہ تمام تر ابہام جو عموماً پائے جاتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں, ان تمام ابہام کو دور کیا جا سکے. فاصلاتی نظام تعلیم اس وقت ایک ایسا نظام تعلیم ہے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو آفر کر رہی ہے, آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ اگر آپ کسی دور دراز علاقے میں موجود ہیں, آپ تعلیم اپنی جاری رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل وہ ڈگری لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یونیورسٹی کے کیمپسز سے رابطہ کر سکتے ہیں. داخلے کے لیے آپ کو وہاں پر جانا فزیکلی بالکل بھی کمپلسری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. آن لائن ایڈمیشن کی سہولت موجود ہے, آپ آن لائن ایڈمیشنز لیجئے, آپ فارم فل کیجئے, اپنے ڈاکیومنٹس وہیں پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, یہ سہولت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ورک شاپس ہیں وہ بھی اب آپ آن لائن لے سکتے ہیں. تو اس میں بھی وہ جو ایک طلباء کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی کہ ورک شاپس لینے کے لیے ہم سینٹرز میں کیسے جائیں گے, اور اب چونکہ کورونا کی صورتحال ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ احتیاط والا پہلو بھی ہے, تو یہ مسئلہ بھی دور کر دیا گیا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور جانے سے پہلے اتنا ہی کہوں گی کہ تعلیم چاہے فاصلاتی نظام تعلیم ہو یا پھر آپ ریگولر بیسس پر لے رہے ہیں کلاسز, وہاں پر آپ کا خود اپنے ساتھ سنسیئر ہونا, اپنے ساتھ ایماندار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایمانداری کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور جو بھی ڈگری حاصل کرنی ہے اس کے لیے پوری محنت اور لگن سے آپ نے پڑھنا ہے. تو یقیناً آپ اچھے نمبر لے کر پاس بھی ہوں گے اور ایک اچھے پروفیشنل بن کر اپنی فیلڈ کے اندر اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں گے. آج کے پروگرام رابطہ سے اپنی میزبان نازیہ کمل, پروڈیوسر کامران طارق اور ہماری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.